ہم کچھ علماء کے خاص طور پہ جو حنفی اسکول آف تھاٹ میں خاص طور پہ جو دیوبند کا مکتب فکر ہے اس کے کچھ فتاوی بھی آپ حضرات کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ دیوبند میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پڑھنے لکھنے کا رجحان زیادہ ہے، یعنی حنفی اسکول آف تھاٹ میں یہ جو مسلک ہے اس میں پڑھنے لکھنے کا رجحان زیادہ ہے، اور جو فقہائے احناف خاص طور پہ جو ایک فقہ ہے، ایک تسلسل ہے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے چلا آ رہا ہے، تو اس کے حوالے سے ان کا جو ریسرچ ورک ہے، جو علمی کام ہے، وہ دوسرے جو مسلک ہے بریلوی اسکول آف تھاٹ ہے اس کی نسبت زیادہ ہے۔ بہرحال یہ ایک تبصرہ ہے، ایک آبزرویشن ہے، آپ اس سے اختلاف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہ جامعہ اشرفیہ سے غالباً ہے، ہاں جامعہ اشرفیہ لاہور کا ہی ہے، دارالافتاء ہے۔ تو سوال یہ ہوا کہ یا غوث اعظم یا خواجہ کہنے اور غیر اللہ سے مدد مانگنے کا شرعی حکم یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک نعرہ جو اکثر لوگ لگاتے ہیں مثلا یا غوث اعظم یا خواجہ، یہ شخصیات بزرگ اور متبرک تو ضرور تھیں، مگر انہوں نے اپنے پیروکاروں کو یہ تو نہیں کہا ہوگا کہ اللہ سے مدد مانگنے کے بجائے ہمیں اس طرح سے پکارو، اس کی مہربانی فرما کر کوئی دلیل دیں۔ یہ سوال تھا، بالکل واضح ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتے ہیں یا غوث اعظم اور یا خواجہ کہنا شرعاً جائز نہیں، یہ نعرے اہل بدعت کے ایجاد کردہ ہیں، اور ان سے ان کی مراد غیر اللہ سے مدد طلب کرنا ہے، اور اس عقیدے کی قرآن اور حدیث اور عقائد اہل سنت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ پوری کائنات کا نظام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے، موت و حیات، صحت و مرض، عطا و بخشش سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام حضرات انبیاء علیہ السلام تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا اور دعائیں کرتے تھے۔ تمام انبیاء اللہ تبارک، قرآن میں جہاں بھی کسی نبی کی جو ہے وہ دعا اٹھا کے دیکھیں تو اس نے کس سے مانگا ہے؟ اللہ سے مانگا ہے، اپنے سے پہلے گزرے ہوئے کسی نبی سے تو نہیں مانگا نا۔ حالانکہ نبیوں میں بھی تو درجات ہیں نا، نبیوں میں بھی تو درجات ہیں نا، کچھ کے درجات بلند ہے، تو کسی نبی نے یہ تو نہیں کہا کہ میں بلند درجے والے سے مانگ لوں، ٹھیک ہے، یہ تو نہیں کہا۔ قرآن میں تو واضح ہے جب بھی کسی نبی پہ آزمائش آئی ہے تو اس نے اللہ کو پکارا ہے، تو یہ انہوں نے یہاں پہ دلیل دی ہے، اور اسی کو ہر قسم کے نفع و نقصان کا مالک سمجھتے رہے، یعنی تمام انبیاء اور تمام اولیاء اعظام کا بھی یہی معمول رہا۔ کسی نبی یا ولی نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے مدد مانگو، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ اس حدیث سے صاف واضح معلوم ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک مرتبہ کہا تھا، یہ آگے جو الفاظ ہیں، اور تجھے جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اور جب تجھے استعانت طلب کرنی ہو فَاسْتَعِن بِاللَّهِ، تو اللہ سے استعانت طلب کر، جب تجھے کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ، اور جب مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد طلب کر۔ یہ اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ تمام انبیاء کا بھی یہی اسوہ رہا ہے، تمام اولیاء کا بھی یہی اسوہ رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے کہ اللہ سے مانگو، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جامعہ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے ہمارے سامنے، یہ کہتے ہیں سوال میں کہ یا علی مدد کہنا جائز ہے، اور کیا یا علی مدد کہنے والا کافر ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ایک سوال ہے۔ تو اس کے جواب میں وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں، اس بار یہ عقیدہ رکھنا کہ اس میں ذاتی طور پہ قدرت اور طاقت ہے، یعنی غیر اللہ سے جب آپ مانگتے ہیں تو اگر یہ عقیدہ رکھیں کہ اس میں ذاتی طور پہ قدرت اور طاقت ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، یہ شرک اور کفر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو درست نہیں ہے، یہ تو شرک اور کفر ہے جس کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ یہ عقیدہ تو نہ رکھے کہ ذاتی طور پہ جو ہے وہ مدد کر سکتا ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ یہ عقیدہ تو نہیں ہے، لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کسی غیر خدا کے متعلق یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اس کو خدا نے تمام اختیارات دے دی ہیں اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، ہر قسم کی مرادیں ہر جگہ سے اس سے مانگنی چاہیے، یہ بھی شرک ہے جو ناجائز اور حرام ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ ذاتی طور پہ کر سکتا ہے آپ کی مدد، اور ایک یہ ہے کہ اللہ نے اسے اپنا اختیار دے دیا اور اس کا اختیار عطائی ہے۔ اگر آپ یہ عقیدہ بھی رکھیں گے تو یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے کہ اللہ کی دی ہوئی یہ عطا کردہ اختیار سے وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی شرک ہے جو ناجائز اور حرام ہے۔ مشکل کشا، حاجت روا اور متصرف فی الامور ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا یا علی مدد کہنا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر اس سے مقصود حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پکار کر ان سے استغاثہ ہو اور یہ اعتقاد ہو کہ ان کے پاس ہر قسم کے اختیارات ہیں، جو چاہے جس کی چاہے مدد کر سکتے ہیں، تو یہ کفر اور شرک ہے۔ اگر یہ اعتقاد نہ ہو تب یہ موہم شرک ہے، یعنی شرک کا وہم ضروری ہے، یعنی اگر یہ عقیدہ نہ بھی ہو کہ ان کے پاس اختیارات ہیں تو پھر بھی شرک کا وہم پیدا ہو جاتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کی اس صفت علی سے پکارنا مقصود ہو تو بعینی ان الفاظ سے نہ پکارا جائے، یعنی اللہ کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے علی، یعنی اللہ تعالیٰ بلند ہے، تو یا علی سے اگر مقصود اللہ کو پکارنا ہے
تو وہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ چونکہ مشابہت آ جاتی ہے تو اس سے بھی اوائڈ کریں۔ یہ ایک اور ہمارے سامنے دارالفتاء دیوبند کا فتویٰ ہے کہ کچھ نعتیں ہیں جن میں شرکیہ کلمات ہیں، جیسے بھر دو جھولی میری یا محمد، یا سارے نبی تیرے در کے سوالی، جو مانگ در مصطفیٰ سے مانگ، مولا میری کشتی پار لگا دے۔ تو کیا یہ نعت سن سکتے ہیں؟ اس میں شرک کا کوئی پہلو تو نہیں؟ تو اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ان جیسے اشعار کے سننے پڑھنے سے اعتراض کرنا چاہیے، کیونکہ شرک کی دلدل میں پھنس جانے کا سخت اندیشہ ہے۔ تو گویا دعا اس دور میں جو ہے وہ انبیاء کو، اولیاء کو اور فرشتوں کو اور جنات کو اور ان کے بت بنا کے ان سے دعائیں مانگی جاتی تھیں۔ تو آج بھی اگر انبیاء سے دعائیں مانگی جائیں گی اور اسی طرح سے اولیاء سے دعائیں مانگی جائیں گی جبکہ وہ دنیا سے چلے گئے، جبکہ وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، اور آپ یہ عقیدہ رکھیں گے کہ وہ ویسی سنتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سنتا ہے، یعنی دور سے سن سکتے ہیں اور ایک وقت میں ایک سے زیادہ لوگوں کی سن سکتے ہیں اور جب چاہیں سن سکتے ہیں، اور نہ صرف سنتے ہیں بلکہ مدد بھی کرتے ہیں، جیسا کہ پچھلے لیکچرز میں ہم نے اس کے کچھ قصے بھی بیان کیے۔ تو یہ عقیدہ کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہے، اس سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ نہ بھی رکھے کہ وہ ذاتی اختیار سے کرتے ہیں، یا یہ عقیدہ نہ بھی رکھے کہ یہ ان کے عطائی اختیارات ہیں، پھر بھی اس میں شرک کا وہم ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ تو ایک بات تو یہ ہوگی کہ دعا آج بھی قبروں پہ جا کے، مزاروں پہ جا کے جس طرح سے پکارا جا رہا ہے اولیاء کو، تو استعانت کی جاتی ہے، تو یہ بھی اسی طرح کا شرک ہے جیسا کہ شرک یہ عرب میں پایا جاتا تھا۔ یہی وہ شرک ہے جس کو قرآن نے جو ہے وہ شرک قرار دیا۔